بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتاب دوسرا دروازہ، جس کو تحریر کیا بانو قدسیہ نے۔ اسے آپ کے لیے پڑھا فرحہ علی نے۔ اس کتاب کی تمام کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ کہانی نمبر 6، خانہ جنگی۔ جس طرح کوئی جولاہا کپڑا بن کر تر پر لپیٹتا ہے، ایسے ہی آج ریٹائر ہو کر میں اف کرتی اپنے کریئر کی زندگی کو لپیٹ رہی ہوں۔ ابھی پرنسپل لاج سے میرے ڈرائنگ روم کا سامان سوزوکی وین میں گیا ہے۔ بڑے سلیقے سے کالج کے ملازموں نے میرے قالین لپیٹے اور انہیں وین میں دھرا۔ میرے دل میں اس کالج کو چھوڑنے، پرنسپل لاج سے نکلنے کا بڑا دکھ ہے۔ میری آرزو تھی کہ مجھے توسیع مل جائے۔ میں نے پورے 20 برس اس کالج کو اپنے طور پر بنانے اور بگاڑنے میں صرف کیے۔ جب میں یہاں آئی تھی تو کالج کے ملازمین پھرتیلے اور ڈرپوک تھے۔ لڑکیاں میرٹ پر داخل ہوتی تھی، امتحانوں میں بوٹی چلتی تھی نہ دھونس۔ ساری لڑکیاں یونیفارم پہنتی تھی۔ کبھی کسی طالبہ نے لپسٹک استعمال کرنے کی جرات نہ کی تھی۔ پروفیسریں اپنی نوکری اور نیک نامی کے خوف سے خوب پڑھاتی تھی۔ ڈسپلن کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ رفتہ رفتہ بڑی تبدیلیاں آ گئیں اور ان تبدیلیوں کا الزام میں نے بہت سے عوامل پر دھر دیا، لیکن اپنے پر آنچ نہ آنے دی۔ عام طور پر میں اسی طرح سوچتی ہوں۔ کل شام فیئرویل پارٹی تھی۔ پروفیسروں نے 4th ایئر کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر مجھے زر سفید کے ملمہ سے مڑی ایک بڑی سی پلیٹ بھی تحفے میں دی تھی، جس پر میری ذات اور اہلیت کا اعتراف بنتا ہے۔ لیکن مجھے علم ہے اس کے تلے ایک سادہ دھات کی پلیٹ ہے۔ کچھ سینئر لڑکیاں سپاس ناموں کے دوران پچھلی قطار میں ٹھیں ٹھیں ہنستی رہیں اور مجھے شک گزرا جیسے وہ مجھے مذاق کر رہی ہوں۔ کچھ پروفیسروں نے ابھی سے نئی پرنسپل کی ویلکم پارٹی کا پروگرام بنانا شروع کر دیا ہے اور وہ میرے سامان کو خس کم جہاں پاک کی نظروں سے جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ اسی پارٹی کے دوران میرے پاس ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر وہ لڑکی آئی جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور جس کی شکل امریکہ کے صدر بش سے ملتی جلتی تھی۔ میڈم، وہ تحفہ میری جانب ہچکچا کر بڑھاتے ہوئے بولی۔ شکریہ، میں نے تحفے کا بند پیکٹ وصول کرتے ہوئے کہا۔ میڈم، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ ہاں پوچھو، ضرور پوچھو۔ میڈم، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ میرے ابو کہتے ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ آپ نیشنل ہیروز میں شمار ہوتی ہیں۔ پھر آپ ہسٹری بھی پڑھاتی ہیں۔ ہم آپ ہی سے تو پوچھ سکتے ہیں۔ وہ کچھ سراسیما سی ہو کر بولتی گئی۔ نہیں بھائی، نروس ہونے کی کوئی بات نہیں، ضرور پوچھو۔ جی، تاریخ میں بش ہیرو مانا جائے گا کہ صدام حسین؟ پہلے تو مجھے صدام سے بڑی محبت تھی، لیکن جب سے وہ ہار گیا ہے اور جوں وقت گزر رہا ہے، اس ہیرو ورشپ میں کمی آ رہی ہے۔ میڈم، اس بات کا مجھے بے حد دکھ ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں بڑی بے وفا ہوں۔ کبھی رات کو مجھے بڑا رونا آتا ہے۔ ہیرو ولن بن جائے تو رونا تو آتا ہے نا۔ اس نیلی آنکھوں والی بج صورت لڑکی کے جواب کا مجھ سے بن نہیں پڑا۔ میں تاریخ کی پروفیسر رہی ہوں، مجھے پلٹ کر دیکھنے کی عادت ہے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ شاید واقعات وہ نہ ہوں جو میں پڑھاتی رہی ہوں۔ شاید تاریخ نے ہار جیت کے ترازو ہی کو استعمال کر کے ہیرو اور ولن کی چھاپ تیار کی ہو سکتا ہے ہیرو کوئی اور ہو اور وقت نے شہرت کا تاج کسی اور کے سر پر پہنا دیا ہو۔ رپورٹنگ کا فن ہمیشہ ہی سے ایسا رہا ہے۔ اس میں حتمی اور اصلی سچائی کی تلاش بے سود ہے۔ جس وین میں میرا سامان شفٹ ہو رہا ہے وہ شہر کے ایک صاحب اقتدار، سیاسی جوڑ توڑ والے اچھے نیک دل انسان کی ہے۔ اس کی بیٹی کو میں نے میرٹ نہ ہونے کے باوجود داخل کر لیا تھا۔ میرے کالج میں وہ 4 سال زیر تعلیم رہی۔ کل شام جب وہ سامان شفٹ کرنے کے لیے مدد کی پیشکش کرنے آیا تو اس لمحے میں اندازہ لگا رہی تھی
کہ مارکیٹ سے اگر 2-3 وینیں کرائے پر لوں تو کس قدر خرچ اٹھے گا۔ یہ سیاسی آدمی بڑی کشادہ مسکراہٹ کا مالک ہے اور کسی کا احسان بھول جانے میں اسے خاصی دیر لگتی ہے۔ میڈم، میں نے سنا ہے کہ آپ ریٹائر ہو گئی ہیں۔ آپ نے شاہ صاحب بالکل ٹھیک سنا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ ریٹائر ہونے سے پہلے چھٹی جا رہی ہیں، لانگ لیو پر میڈم۔ یہ بھی آپ نے ٹھیک سنا ہے شاہ صاحب، لمبی چھٹی ڈیو تھی، میں نے سوچا ریٹائرمنٹ سے پہلے 1 سال انجوائے کروں پوری تنخواہ پر۔ شاہ صاحب حیثیت والا ہے، وہ پھسپھسے، ریٹائرڈ، خالی خولی اور بغیر جہد کے لوگوں کو الانگ کر گزر جانے کا عادی ہے۔ اس نے کہا، لیکن آپ کو تو بڑی آسانی سے توسیع مل سکتی ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ ہو تو میں حاضر ہوں۔ ایجوکیشن کا منسٹر تو میری جیب میں ہے، ہماری پارٹی کا آدمی ہے۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے خاصا کام کر لیا۔ نہیں میڈم، قوم کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ مجھے صرف اشارہ کر دیں۔ قوم کی ضرورتوں کو جانتے ہوئے میں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ میں برآمدے میں بیٹھی ہوں، سامنے گل مہر کے درخت پر نارنجی شگوفے کھلے ہیں۔ جب بھی وین میری گلبرگ والی کوٹھی میں سامان اتار کر آتی ہے، اسے درخت کے پاس آ کر سسکتی ہے۔ سوچتی ہوں، شاہ صاحب کو کیسے بتایا جائے کہ جب مجھے قوم کی ضرورت نہیں تو پھر قوم کو میری ضرورت کیسے ہو سکتی؟ ویسے اگر توسیع مل جاتی تو مجھے خوشی بھی بہت ہوتی، لیکن کیا جائے، کچھ فیصلے اچانک ہوتے ہیں۔ ایسے کیوں ہے؟ لیکن ہے۔ مجھے اپنا نقصان کر کے اس پہ پچھتانے، رونے اور بار بار اپنے نقصان کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ یہ خاصیت میری شخصیت کا کارنر سٹون ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر ہی اندر ہر انسان کسی نہ کسی رول سے محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے سے اس درجہ اچھائی وابستہ کر لیتے ہیں کہ پھر انہیں زندگی یوں گزارنا پڑتی ہے جیسے دھاگا سوئی کے ناکے سے گزرتا ہے۔ وہ اپنے خود ساختہ تصور سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے ہاتھوں شہید ہو جاؤں۔ وہ میری بربادی پر، اعلیٰ ظرفی پر آنسو بہائے، اسی لیے میں نفع کے سودے نہیں کر سکتی۔ کامیاب انسان سے لوگوں کی ہمدردی کم ہو جاتی ہے، شاید اسی لیے مجھے کامیاب ہونے کا شوق نہیں رہا۔ وین آ جا رہی تھی، کبھی خالی ہوتی ہے، کبھی سامان سے بھر جاتی ہے۔ اب جب کہ پرنسپل لاج قریباً خالی ہو چکا ہے، میں اپنی زندگی کے چیدہ واقعات کو کاندھا دے کر رخصت ہو رہی ہوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ صدام حسین ہیرو ہے کہ ولن۔ وہ تمام لوگ جنہیں میں نے خود غرض جانا اور خود غرض جان کر قالین کی طرح لپیٹ دیا، شاید خود غرض نہ تھے۔ انسان کی سوچ، نظر، احساس، ضابطے کچھ بھی تو اس قدر کامل نہیں کہ وہ کبھی کسی مکمل نتیجے پر پہنچ سکے۔ کیا واقعی میں اپنی زندگی کی بربادی کا الزام کسی پر رکھ سکتی ہوں؟ پورے 20 برس تک میرا یہ خیال پختہ رہا کہ جواد خود غرض، بے ایمان، بے وفا اور بزدل تھا، لیکن ہسٹری پڑھاتے پڑھاتے ہیرو اور ولن کی شناخت پریڈ میں زور شور سے مکے بجا کر شمولیت کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ سے سال بھر پہلے میں اس نتیجے پر بادل نخواستہ پہنچی ہوں کہ ہو سکتا ہے جواد ولن نہ ہو، اور فولاد کی ٹوپی اور لوہے کی وہ زنجیر جو میں نے پچھلے 20 سال اسے پہنائی رکھی وہ جائز نہ تھی۔ جواد کانوں کا کچا، بھوں بھڑک آدمی تھا۔ اس کا من بھاری ہوتا تو اسے ایسی چپ لگ جاتی جسے کوئی توڑ نہ سکتا۔ دراز قد، گورا چٹا، اپنے وجود میں مبتلا رہنے والا شخص بظاہر یوں لگتا کہ اسے کسی قسم کا ہینگ اوور یا کمپلیکس نہیں، لیکن اندر سے وہ زیادہ پر امید نہیں تھا۔ کبھی کبھی یوں ہی ڈھیری ڈھا دیتا، پھر اسے ابھارنا، بلانا، دل کی بات نکلوا سکنا آسان نہ رہتا۔ اس کی ساری خوبیوں اور خرابیوں کو جاننے کے باوجود میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اسے مجھ سے محبت تھی کہ نفرت، یا یوں سمجھیے کہ کیا وہ محبت کرنے کا اہل بھی تھا۔ اور غور سے سوچئے تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی اس نے مجھ سے بے وفائی کی؟ آہستہ آہستہ تاریخ کا مضمون پڑھاتے پڑھاتے یہی سوال اب مجھے اپنے آپ سے بھی پوچھنا پڑتا ہے۔ کیا واقعی مجھے جواد سے صرف محبت تھی، یا میں کسی نہا خانے میں اسے نیچا دکھا کر کمتر بھی ثابت کرنا چاہتی تھی؟ میں گھوم پھر کر اسے ہی الزام دیتی آئی ہوں۔ کبھی کبھی آدھی رات کو جاگ کر میں اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں
کہ تم نے 20 سال سے جو شور مچا رکھا ہے کہ جواد نے تمہیں تباہ کر دیا، لمحہ بھر کو سوچو۔ کیا تم محبت کرنے کی اہل تھی؟ کیا تم میں وہ خوبی تھی جو شٹل کاک برقعے کی مانند محبوب کے اچھے برے سب کو ڈھانپ لیتی ہے؟ ازل سے مرد کا مسئلہ محبت ہے، لیکن عورت کے تمام مسئلے شادی سے جنم لیتے ہیں اور شادی پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ آج سے 30 برس پہلے جواد کی ڈاکٹر امی ہماری پڑوسن بنی۔ پاکستان بنانے کی نسل کی طرح ڈاکٹر امی بڑے عدم تحفظ کا شکار تھی۔ انہوں نے پاکستان کی طرف سفر کرنے کے دوران اپنا انجینئر شوہر گنوایا تھا۔ اب وہ کسی قسم کا نقصان برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ ان کی ساری زندگی کا پیٹرن اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ رکھنے کی فلسفی سے بنا تھا۔ اسی لیے وہ جواد کے معاملے میں بڑا ہی قابضانہ رویہ رکھتی تھی۔ کہاں گئے تھے؟ کس سے ملے تھے؟ پاکٹ منی تو ضائع نہیں ہوگی؟ وقت تو ضائع نہیں کرتے؟ نیند پوری ہوتی ہے؟ بھوک کیوں کم لگتی ہے؟ کون کون سے دوست ہیں اور کس کس سے نقصان کا احتمال ہے؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کیا ایسے مشاغل تو اختیار نہیں کر رکھے جن سے پڑھائی میں حرج ہونے کا خدشہ ہے؟ جوتے کپڑے پرانے ہو جاتے، الماریوں میں ٹھسے رہتے، استعمال کے قابل بھی نہ ہوتے، تو بھی ڈاکٹر امی انہیں بانٹنے کا مشورہ نہ دیکھی کہ دیکھیے کبھی ضرورت نہ پڑ جائے۔ پتہ نہیں وہ وقت میں کیسے آگے بڑھی جا رہی تھی، حالانکہ ہر گزرے لمحے کو بھی اگر وہ لاکر میں رکھ سکتی تو ضرور رکھتی۔ حفاظتی تدابیر سے اس قدر پر اور اس قدر عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اکلوتا جواب اپنی ماں کو تتو تھمبو کر کے ہر وقت یقین دلاتا تھا کہ انجینئر ابو کے مرنے سے زندگی ختم نہیں ہوئی، ابھی جواد باقی ہے اور اسے آئندہ کی خوشیاں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ پلٹ پلٹ کے ماضی کے تجربات کو دیکھنے والا شخص خوف کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ مستقبل میں جھانکنے والے کو پر امید خوابوں کا عارضہ پکڑ لیتا ہے۔ ڈاکٹر امی ماضی کا شکار تھیں اور جواد مستقبل میں پناہ لیتا تھا۔ ایک ہی گھر میں 2 سمت دیکھنے والوں کی وجہ سے عجیب قسم کی گھٹن، بندش، آسودگی اور رساکشی کی فضا بکھری رہتی۔ اسی لیے جب وہ آپس میں بولتے تو آخر میں ان کا جھگڑا ہو جاتا۔ جو ہی بد زبانی ہوتی، ڈاکٹر امی اور جواد دونوں ہی احساس جرم کا شکار ہو جاتے۔ پھر وہ مجروح صورت تھکے تھکے شرمندہ شرمندہ کئی دن بے آسرا پھرتے۔ یہ گور گڑھا ایسا تھا جس سے دونوں چھوٹ نہ پاتے۔ اس کو اور آگے بڑھانا یا مسرتوں اور خوشیوں کے حوالے سے بھرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ شاید اسی لیے جواد میں آہستہ آہستہ وہ خوبی یا خرابی پیدا ہوئی جسے اندر کی چپ کہتے ہیں۔ وہ کسی قیمت پر بھی دل کی بات کسی سے کر نہیں سکتا تھا۔ اس وقت میں تازہ ایم اے ہسٹری کر کے فارغ ہوئی تھی اور جواد کے ایف ایس سی کے امتحان ہونے والے تھے۔ وہ مجھ سے قریباً 4 سال چھوٹا تھا اور ہمارے گھر میں اس کے آنے جانے پر کوئی خطرے کی گھنٹی بجتی نہ کوئی اس کا نوٹس لیتا۔ وہ ایک روز تو بڑی جھجک کے ساتھ دروازے ہی میں کھڑا کھڑا باتیں کرتا رہتا اور دوسرے دن بڑی بے تکلفی سے اندر باورچی خانے میں جا کر میری امی کو خالہ خالہ کہہ کر لاڈ کرنے لگتا۔ دبلا پتلا، دراز قد، گورا چٹا۔ ایک روز جب میں اپنی نوکری کے لیے اخبار میں اشتہار دیکھ رہی تھی، وہ موٹر سائیکل پر وارد ہوا۔ پتہ نہیں گھر والے سارے کہاں تھے۔ ہم دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ مجھے اس سے ہرگز کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت بلوغت آشنا سمجھتی تھی، اور چونکہ اس نے ایک عرصے سے حجامت نہیں بنوائی تھی، اس لیے مجھے وہ ویسے بھی اپیل نہیں کر رہا تھا۔ بال کیوں نہیں کٹواتے جواد؟ میں نے پتہ نہیں کیوں کہا۔ لو جی، اب آپ بھی امی بن گئی، اچھے تو نہیں لگ رہے اس حلیے میں۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لجاجت سے بولا، آپ کو کبھی میں اچھا بھی لگتا ہوں؟ مجھے اس جملے کی امید نہ تھی۔ ایک پھول مار کر اس نے مجھے لڑکھڑا دیا۔ میں نے کہا، میں نے مانا تمہارے امتحان ہیں، لیکن اس کی یہ معنی نہیں کہ تم بالکل ہی مجنوں بن گو۔ کپڑے تم نہیں بدلتے، نہانا تم نے چھوڑ دیا۔ بس 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 امی جان بس۔ میں چپ ہو گئی۔ وہ ذرا میرے قریب آ گیا۔ یہ بات نہیں تھی۔ کبھی آپ نے سوچا
کہ جواد کو امتحانوں کے علاوہ بھی کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی ذاتی قسم کا، جو کسی کو بتانا مشکل ہے؟ تمہیں غالباً آپ اپنے سوا کسی اور کے متعلق کبھی نہیں سوچتی، اسی لیے تو آپ میں اتنا اعتماد ہے۔ میں ہنسنے لگی، میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ خاصی دیر ہنسنے کے بعد جب میں چپ ہوئی تو وہ بولا، ہنس لیا؟ ہاں کافی، ہاں کافی۔ ایک لمبا خاموشی کا وقفہ گزرا، اس میں صرف ایک سیاہ بھنورے کی آواز گونجتی رہی جو اس کی موٹر سائیکل کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اب اور ہنساؤں؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ جو بات میں اب کرنے لگا ہوں اس پر آپ اور دل کھول کر ہنس سکتی ہیں۔ اچھا تو کوشش کرو، میں نے غیر سنجیدہ انداز میں جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت پڑھائی کا پرابلم نہیں، میری پرابلم آپ ہیں۔ آپ مجھے پڑھنے دیتی ہیں، نہ حجامت بنانے دیتی ہیں، نہانے دیتی ہیں، نہ کپڑے تبدیل کرنے دیتی ہیں۔ ایسے ہوا جیسے میرا پاؤں پھسل گیا۔ میں جواد؟ ہنس لیں، جی کھول کر ہنس لیں، مگر مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آج سے پہلے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ اس پتہ چل جانے کے بعد غالباً ساری عمر محبت اس کا مسئلہ رہی۔ عجیب بات ہے کہ جواد نے صرف اعتراف محبت کیا تھا، میرے ساتھ ہمیشہ زندگی بسر کرنے کی آرزو کی تھی، نہ اشتیاق ظاہر کیا تھا۔ اس نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ میرے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہے، لیکن اس کے اظہار محبت کے ساتھ ہی میرے اندر پہلی بار شادی کا تصور جاگا، اور اس کے بعد ساری عمر میرا بنیادی مسئلہ شادی ہی رہا۔ جب پہلے مجھے اس کا اور اسے میرا شعور ہوا، میں اپنی محبت میں گرفتار تھی۔ گھر کے ہر آئینے میں میرا عکس، گھر والوں کی آنکھوں میں میری شبیہ تھی۔ میں ان ساملی سلونی محبوباؤں میں سے تھی جنہیں ہر کان کو اپنی سنانے کی فکر اور ہر زبان سے اپنا ذکر سننے کا لبکا ہوتا ہے۔ میرے کانوں میں شہد گھول کر جواد کئی دن ہمارے گھر نہیں آیا۔ شاید وہ اپنی حرکت پر شرمندہ تھا۔ ڈاکٹر امی نے اسپتال سے چھٹی لے لی اور وہ زور شور سے اس کے امتحانوں کی تیاریاں کروانے میں مشغول ہو گئی۔ دو ایک بار میں ایسے ان کے گھر گئی تو ڈاکٹر امی مجھے بڑی سرد مہری سے ملی، جس طرح وہ اپنے شفا یاب مریضوں سے ملنے کی عادی تھی۔ آخری پرچے کے بعد وہ موٹر سائیکل پر ہمارے گھر آیا۔ اس نے حجامت بنوا رکھی تھی اور سفید شلوار قمیض میں کسی جاگیردار کے بچوں کی طرح امیر سا لگ رہا تھا۔ ہم دونوں اس روز بھی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ کہیں سے ایک سیاہ بھنورا پھر آ کر موٹر سائیکل کے گرد چکر لگانے لگا۔ پرچے کیسے ہوئے؟ بہت اچھے۔ اسکالرشپ نہ ملا تو فرسٹ ڈویژن تو ضرور آئے گی، اور داخلہ یوں ملے گا یوں، کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مبارک ہو، جب داخلہ ہوگا انجینئر بنو گے تو ہمیں بھول جاؤ گے نا؟ آپ کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ سب بھول جاتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ ہاں فطری تو ہے، لیکن میں کچھ ایسا نیچرل نارمل انسان بھی نہیں۔ سبھی کہتے ہیں، سب کو اپنے متعلق یہی زوم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اسے اتنے دن غیر حاضر رہنے کی کوئی کڑی سزا دینا چاہتی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اس نے بے قراری نہ دکھا کر میری بڑی ہی بے عزتی کی تھی۔ اگر آپ انجینئر بننے تک میرا انتظار کر لیں تو میں ثابت کر دوں گا، اس نے کہا۔ میں نے سلیپر سے قریب آئے بھنورے پر ایک وار کیا، لیکن وہ زوم کر کے فضا میں گم ہو گیا۔ لو بھلا، اتنی دیر کون مجھے انتظار کرنے دے گا؟ ویسے بھی امی کا خیال ہے کہ میں اوور ایج ہو رہی ہوں۔ اس کا چہرہ لٹک گیا۔ آپ بغاوت نہیں کر سکتی؟ بڑی دیر کے بعد زیر لب اس نے کہا۔ میرے لیے؟ میں نے لفظوں کی جنگ کبھی نہیں ہاری۔ شافی جواب دے کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے اپنی ذہانت کی برتری کا ثبوت پیش کر دیا ہو۔ کیا تم بغاوت نہیں کر سکتے؟ میں نے پوچھا۔ میں؟ وہ کیسے؟ جواد بولا۔ اگر اب تمہاری میری منگنی ہو جائے تو پھر میرے والدین مجھ پر دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ میری امی کبھی نہیں مانیں گی۔
جب تک میں انجینئر نہ بنا وہ ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے، اور میرے ماں باپ یہ بات سن لیں گے جن کا ابھی سے یہ خیال تھا کہ میں پڑھ پڑھ کر بڈھی ہو رہی ہوں۔ چلو سب کچھ بھول جاؤ، 4 سال بڑی لڑکی ویسے بھی خارج از بحث ہے۔ میں سیڑھیوں سے اٹھ گئی۔ بھنورا پھر کہیں سے آ کر موٹر سائیکل کے چکر لگانے لگا۔ مجھے لگا وہ لاجواب ہو کر مجھ سے ہار گیا ہے۔ میں اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بڑی دیر وہ باہر برآمدے میں بیٹھا میرے تینوں چھوٹے بھائیوں سے باتیں کرتا رہا، لیکن میں پھر برآمدے میں نہیں گئی۔ یہ اکتا دینے والی فرصت کے دن تھے۔ اخباروں سے اشتہار کاٹنا، ناول پڑھنا، بھائیوں سے الجھنا، اماں سے بحثیں کرنا میرا معمول تھا۔ اس دن کے بعد جواد نے کبھی اظہار محبت کیا، نہ علیحدگی میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں اندر ہی اندر نوکری تلاش کرنے کی فکر میں تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح اماں ابو کا مجھ پر دباؤ کم ہو جائے گا، لیکن اماں چھوٹے شہر کی چھوٹی سوچ والی ماں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جوں جوں عمر بڑھتی ہے مناسب رشتے نہیں ملتے۔ اس وقت ان کے پاس 3 بر تھے، جن میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ مجھے بیاہ کر اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ ایک ڈاکٹر تھا جس کی بیوی 4 سال سے روٹھ کر گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک برمنگم میں رہتا تھا، اس کی صرف تصویر ماں کے پاس تھی۔ رشتہ کرانے والی خالہ کا اصرار تھا کہ وہ وہاں بزنس کرتا ہے، جبکہ مجھے یقین تھا کہ وہ سنڈے مارکیٹ لگاتا ہوگا اور چند لوگوں کے ساتھ گھر شیئر کر کے دن گزار رہا ہوگا۔ تیسرا گھر کا دیکھا بھالا نکٹھو رشتہ تھا، اسے زیادہ کھانے اور سونے کی عادت تھی، ہنستا تو ہنستا چلا جاتا۔ ان تینوں میں سے کسی کو پسند کر کے مجھے اماں کو یقین دلانا تھا کہ میں کفران نعمت نہیں کر رہی اور اللہ نے رشتے بھیج کر مجھ پر خصوصی کرم کیا ہے۔ ابا مختلف تھے۔ وہ مجھے دنیا کی خوبصورت ترین، بہت ذہین اور بے حد مہذب لڑکی سمجھتے تھے۔ وہ مجھے نوکری کرتا تو دیکھ سکتے تھے، بے جوڑ شادی میں جتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ابا کے لاڈ پیار نے ہی مجھ میں ایسی خود اعتمادی پیدا کر دی جس نے بعد میں سروس کے دوران میری بہت مدد کی۔ گفتگو کی جنگ کبھی ہارنے نہیں دی۔ میری شادی ماں کے اصرار کے باوجود نہ ہو سکی، لیکن ابا کی دعاؤں کے طفیل مجھے نوکری مل گئی۔ جب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر واپس آئی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر امی اپنا جواد بغل میں داب لاہور چلی گئی ہیں، جہاں جواد کو انجینئرنگ میں داخلہ مل گیا۔ ایک طرح سے میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اپنے پروفیشن ہی کو زندگی سمجھنے لگی۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب واقعی میں اوور ایج ہو گئی ہوں اور میری شادی نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں کیسے بہت سے برس گزر گئے۔ اماں نے مجھے اب کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں کے مستقبل کو سنوارنے میں مشغول رہتی۔ کرسمس کی چھٹیاں تھیں، میں گھر آئی ہوئی تھی۔ اچانک ایک شام جواد اپنی ڈاکٹر امی کو لے کر وارد ہو گیا۔ ڈاکٹر امی نے باقاعدہ میری والدہ سے میرا رشتہ مانگا، لیکن ان کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ لاڈلے بیٹے کی من مانی کے آگے سر جھکا رہی ہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ جواد کو امریکہ میں نوکری مل گئی تھی اور وہ اسے تنہا وہاں بھیجنا نہ چاہتی تھی۔ کہیں اور شادی کرنے پر جواد رضامند نہ ہوا۔ جواد گو عمر میں 4 سال مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن باپ کی جائیداد کے مقدمے، اپنی نو یافتہ سروس اور لاہور کی زندگی کی وجہ سے وہ مجھ سے بڑا ہی نظر نہیں آیا، بلکہ کچھ مختلف، بالغ نظر اور الگ سوچ کا مالک بھی لگا۔ لیکن ایک بات جوں کی توں تھی، دل کی گہرائیوں میں جو بات پتھر کی طرح بیٹھ جاتی کبھی منہ پر نہ آتی۔ ورغلانا، اکسانا، تیش دلانا سب بیکار رہتے۔ وہ گم سم بیٹھا رہتا، جھوٹ پوٹ مسکرانے کی کوشش کرتا، مگر تہ در تہ بیٹھی بات باہر نہ آتی۔ شکاگو میں ہماری زندگی 1.5 سال درست چلی۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیوں جواد کا ضمیر جاگ اٹھا۔ وہ لاہور اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا تھا۔ ادھر مجھے شکاگو کی زندگی راس آ گئی تھی۔ ایک روز ہم چڑیا گھر دیکھنے گئے تو وہ اندر جا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھک گئے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں۔ پھر تم اندر سے دیکھاؤ، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ ڈولفن کو دیکھ کر گھر چلتے ہیں، آئیے نا۔ نہیں، تم ڈولفن دیکھاؤ، مجھے اب وہ کشش نہیں کرتی۔ میں بھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ 2 امریکن تعجب سے میرا لباس دیکھتے ہوئے قریب سے گزر گئے۔ ہم دونوں خاموشی سے لان پر چکر لگانے والے فوارے کو دیکھنے لگے۔ بڑی دیر بعد وہ بولا، امی کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے۔ آپ تو انہیں ساتھ لانے کو تیار تھے، وہ خود ہی نہیں آئیں۔ انہیں لائف پیٹرن بدلنے کی ضرورت نہیں ہے عائشہ، ساری زندگی انہوں نے بڑے رنج اٹھائے ہیں۔
اب ان کا ایک کلینک ان کے پاس ہے، وہ بھی چھڑا دوں؟ یعنی میں نے ان کا دل دکھانے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ یہ ہماری پہلی جھڑپ تھی۔ چڑیا گھر دیکھے بغیر ہم گھر آ گئے۔ جواد اپنی ماں کی وجہ سے بڑے کمپلیکس کا شکار تھا۔ اندر ہی اندر ہر خوشی پر وہ خود کو مجرم سا محسوس کرتا، جیسے وہ اپنی ماں کی بیوگی، تنہائی اور بیچارگی کا خود ذمہ دار تھا۔ مجھ سے بھی اس کا رویہ والہانہ کم اور سوچا سمجھا زیادہ تھا۔ مجھے اس کے اس انداز سے بڑی چڑ تھی۔ کبھی کبھی یوں لگتا جیسے وہ مجھے میری عمر کا احساس دلا رہا ہے، کبھی محسوس ہوتا وہ مجھ پر اپنی ماں کا رول فٹ کر رہا ہے۔ میرا مسئلہ شادی تھا، جواد کا مسئلہ محبت۔ میرا جی چاہتا تھا کہ جواد بلا شرکت غیرے میری ملکیت ہو۔ جواد آرزومند تھا کہ وہ جیسا بھی ہے تمام خوبیوں خرابیوں سمیت کسی کی خواہشوں کا مرکز ہو۔ وہ ٹوپی والے برقعے کا تحفظ چاہتا تھا۔ اس جنگ کے بعد بڑی جلدی شکاگو میں ہماری معمول کی زندگی کو جھٹکا لگا۔ اس روز میں اسپتال سے لوٹی تو جواد بستر پر بیٹھا بریف کیس میں سے پاسپورٹ نکال کر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم لاہور جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے تو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے، میں تو اس حالت میں سفر نہیں کر سکتی۔ تو تم بعد میں آ جانا، میں تو فوراً چلا جاؤں گا۔ اب گفتگو کی جنگ شروع ہوئی۔ تم مجھے اس حالت میں ایک اجنبی ملک میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ بچہ فطری حالت میں ہے، ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے نارمل ڈیلیوری ہوگی۔ جب تم آرام سے آنا چاہو آ جانا، وہاں بھی بہت قابل ڈاکٹر ہیں۔ بڑی دیر تک ہم دونوں الٹے سیدھے انداز میں جھگڑتے رہے اور پھر جواد لاجواب ہو گیا۔ میں اپنے تئیں یہ جنگ بھی جیت گئی۔ وہ لاہور چلا گیا، میں شکاگو میں اس وقت تک رہی جب تک ہسپتال سے خالی ہاتھ نہ لوٹی۔ پتہ نہیں یہ اندرونی غصہ تھا، ہو سکتا ہے میں اکیلی کافی آرام نہ کر سکی، لیکن بچہ ضائع ہو جانے کے بعد پتہ نہیں کیوں ہمارے راستے علیحدہ ہو گئے۔ میں نے بغیر تنخواہ کے لمبی چھٹی لے رکھی تھی۔ میں واپس اپنے کالج چلی گئی۔ جواد نے مجھے لاہور لے جانے کی دو ایک بار کمزور سے کوشش کی، لیکن میں ڈاکٹر امی کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ غالباً جواد کی امی بھی مجھے پورے دل سے خوش آمدید نہیں کہنا چاہتی تھی، اور جواد کی ہر پیشکش فقط خانہ پوری اور اپنے ضمیر کی لان تان سے بچنے کے لیے تھی۔ اس طرح پہلے تو ہماری علیحدگی ہوئی اور پھر جواد نے مجھے طلاق بھجوا دی۔ سروس کے باقی سال میں نے ایک الزام کے سہارے زندگی بسر کی کہ اگر جواد تب لاہور نہ جاتا تو میرا بچہ آج زندہ ہوتا، اگر جواد مجھے طلاق نہ دیتا تو میری زندگی اس قدر بھانج نہ ہوتی۔ میں نے دوسروں کا طرز بٹور بٹور کر ایسا خزانہ جمع کر لیا جس نے مجھے محبت کی کمی کا شدید احساس نہ ہونے دیا۔ خود ترسی اور خود کو برحق سمجھنے کا عارضہ میری مضبوطی کا باعث بنا۔ میں ارد گرد کے لوگوں میں تعظیم کے مقام پر چڑھنے لگی۔ اب احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں مظلوم بنے رہنے، کشتہ زمانہ راندہ درگاہ نشانہ آسمان ہونے کی بہت صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کے کردار ہی میں کچھ ایسی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دیر تک مثبت نہیں رہ سکتے، خوشی منا نہیں سکتے ہیں، نہ منانے والوں سے ان کا رابطہ باقی رہ سکتا ہے۔ ایسے سوگوار صفت آرام کرسی میں بیٹھ کر اپنے زخموں کو کریدتے، سہلاتے، چاٹتے، جھولتے رہتے ہیں۔ جواد سے بچھڑ کر میں نے کسی نئے راستے کی تلاش نہ کی۔ میرا کریئر اور میرے زخم میرے لیے کافی تھے، لیکن آج کریئر کا سہارا ختم ہوا، زخم بھی وقت نے کہیں اندر ہی اندر مندمل کر دیے۔ پیلی وین اب بھی آ جا رہی تھی۔ گملے، حمام، گٹھریاں، پائیدان، پیڑیاں اور ایسی ہی چیزیں آخری پھیرے میں جا رہی تھیں۔ میرے پاس کچھ ماہ پہلے اختیار تھا۔ سروس کے سالوں میں میرے پاس صاحب حیثیت لوگوں کی بیٹیاں پڑتی رہی۔ میں چاہتی تو کچھ اور سال توسیع کے مزے لے سکتی تھی، لیکن اچانک یہ فیصلہ بھی خود بخود ہو گیا۔ کچھ مدت ہوئی، ایک دن جواد اپنی بیٹی کو لے کر میرے آفس میں داخل ہوا۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی حیرت انگیز حد تک امریکہ کے صدر بش کی ہم شکل تھی۔ جب وہ میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا تو اس کی داڑھی گود میں پڑ رہی تھی۔ میں نے بڑی دیر اینک صاف کرنے میں لگا دی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقفے میں وہ ساری باتیں جو اس کے لبوں پر آ رہی تھیں انہیں دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ میری عائشہ ہے، تمہاری ہم نام۔ اس کا میرٹ کچھ اچھا نہیں، لیکن اسے داخل کر لو۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ داخلے ختم ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں،
لیکن میں چپ رہی۔ یہ یہاں اپنی دادی کے پاس رہے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس عمر میں وہ تنہا رہیں، ان کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اور تم کہاں رہتے ہو جواد؟ میں تو جدہ میں ہوں، 4 بچے ہیں، یہ سب سے بڑی ہے۔ بڑے غصے کے ساتھ میں نے کہا، تم نے بالآخر اپنی ماں کا ساتھ بھی نہ دیا۔ دیر تک وہ ٹشو سے اینک صاف کرتا رہا اور گود میں پڑی اس کی داڑھی پنکھے کی ہوا سے ہلتی رہی۔ میں نے سبق سیکھ لیا ہے کہ انسان 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہو سکتا۔ بڑی کوشش کی کہ ہم یہیں لاہور میں رہیں، لیکن ممکن نہیں ہوا۔ غالباً ظلم بھی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے، کرنا پڑتا ہے۔ جواد ابھی تک احساس جرم میں مبتلا ڈاماڈول بیٹھا تھا۔ اب وہ بیٹی سے مخاطب ہوا۔ عائشہ، ہم لوگ میڈم کے پڑوسی ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ایجوکیشن کی اس قدر خدمت کی ہے کہ انہیں نیشنل ہیروز میں شمار کرنا چاہیے۔ تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو، جو پرابلم ہو، بلا جھجک ان کے پاس آ جانا۔ میں چھوٹی عائشہ کو داخل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ادھر جواد بڑی دیر بعد ملا تھا۔ اس کا سب کچھ بدل چکا تھا، مگر مسکراہٹ ابھی ویسی ہی تھی۔ بادل نخواستہ میں نے عائشہ کو بتایا کہ جا کر کلرک سے فارم لے آئے۔ اس کے بعد میں نے لفظوں کی جنگ جاری کر دی۔ جواد نے ہر الزام، ہر بات کا جواب عادی مجرم کی طرح سب کچھ قبول کر کے دیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ لاجواب ہو کر ہار گیا۔ اس بار اس کے ہار جانے پر میں اداس ہو گئی اور مکھی مار سے بریے کو مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے مار کر کیا کرو گی عائشہ؟ کھڑکی کھول دو، یہ خود ہی چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں یہ عمر ہی ایسی ہے یا سب کچھ ضرورت سے زیادہ ہونے کی لعنت ہے۔ پتہ نہیں یہ احساس جرم ہے۔ کچھ تو ہے عائشہ، اب جینے کو دل نہیں چاہتا۔ اسی لیے میں بیٹی کو تمہارے کالج داخل کرنے لایا ہوں۔ کبھی کبھی اس سے ملنے آؤں گا تو تم سے بھی مل لوں گا۔ شاید تم ہی میری زندگی میں کوئی دیا جلا سکو۔ لمبی داڑھی کے باوجود ابھی تک محبت اس کا مسئلہ تھا، اور ریٹائرمنٹ کی دہلیز پر کھڑی ایک میں تھی جس میں گلبرگ کا گھر بسانے کی خواہش ابھی تک موجود تھی۔ وہ اینک صاف کرتا ہوا کمرے سے چلا گیا اور اسی روز میں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے طویل چھٹی پر جانے کی درخواست بھیجی۔ کچھ دیر ہوئی، وین کا آخری پھیرا گیا ہے۔ میری سویت سوزوکی پر ڈرائیور کپڑا پھیر رہا ہے۔ 3 لڑکیاں لمبے سنہری ہار لیے میرے پاس آئی ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹی عائشہ بھی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے پھر مجھ سے پوچھا تھا، میڈم اب تو صدام بالکل ہی احمق لگنے لگا ہے، بتائیے نا ایسے کیوں ہے؟ وہ ہیرو سے ولن کیوں بن گیا؟ ہم تیسری دنیا کی مسلم آبادی کس کو ہیرو سمجھیں، بش کو کہ صدام کو؟ صدام نے تو ایک چھوٹی سی جھڑپ بھی نہ کی، پھر وہ المحارب کیوں پکارتا رہا؟ میرا تو آئیڈیل تھا وہ۔ میڈم کبھی کبھی رات کو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ تاریخ پڑھانے والے تو ہمیشہ ہار جیت ہی سے فیصلے کرتے ہیں۔ میں اسے کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ اہل درد جو کربلا کی روایت سے وابستہ ہیں اپنے مشاہیر کو کبھی ہار جیت کے ترازو میں نہیں تولتے۔ ان کے لیے ہیروز کی پہچان کا کچھ اور معیار بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس عہد میں بچوں سے اتنی غیر سائنسی اور اتنی غیر ترقی یافتہ بات کرنے کا فائدہ؟ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔